دنیا کی موجودہ جیو پولیٹیکل صورتحال میں قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد اگر عرب ممالک اپنی ایک بڑی دفاعی اور سیاسی اتحادی تنظیم بناتے ہیں جس میں چین، روس، ایران، پاکستان، سعودی عرب اور باقی اسلامی دنیا شامل ہوں تو یہ عالمی طاقتوں کے درمیان ایک نئے کولڈ وار بلاک کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل کے ساتھ امریکہ، یورپ، نیٹو اور اس کے اتحادی کھڑے ہوں گے۔ یہ تقسیم صرف خطے تک محدود نہیں رہے گی بلکہ عالمی معیشت، توانائی، دفاعی صنعت اور ٹیکنالوجی کی جنگ میں بھی اثر انداز ہوگی۔ اگر عرب و اسلامی بلاک میں UAE کا ذکر کریں تو معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے کیونکہ UAE اسرائیل کے ساتھ ابراہیم معاہدے کے بعد تعلقات قائم کر چکا ہے اور دفاعی اور تجارتی تعاون میں بھی آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اگر دباؤ بڑھا اور اسلامی بلاک مضبوط اور متحد ہوا تو UAE کو یا تو نیوٹرل رہنا پڑے گا یا پھر سخت دباؤ کے بعد پوزیشن بدلنی ہوگی۔ یہ فیصلہ اس کے اقتصادی مفادات اور سیکورٹی خطرات پر منحصر ہوگا۔ ایسے عالمی اتحاد کی تشکیل کے بعد دنیا دو حصوں میں بٹ جائے گی۔ ایک طرف وہ بلاک ہوگا جو تیل اور گیس کے ذخائر، افرادی قوت، اسلامی دنیا کی جغرافیائی گہرائی اور چین اور روس جیسی سپر پاور پر مبنی ہوگا، جبکہ دوسری طرف امریکہ، اسرائیل اور یورپ کی جدید فوجی ٹیکنالوجی، نیٹو کا نیٹ ورک اور عالمی مالیاتی کنٹرول کھڑا ہوگا۔ مسائل کی ایک لمبی فہرست سامنے آئے گی جن میں عالمی معیشت کی ٹوٹ پھوٹ، تیل اور گیس کی سپلائی کا بحران، ایٹمی ہتھیاروں کے بڑھتے خطرات اور مشرقی وسطی میں براہ راست جنگی تصادم شامل ہے۔ جہاں تک برتری کی بات ہے تو شروع میں اسرائیل، امریکہ اور نیٹو کو ٹیکنالوجی اور جدید ہتھیاروں کی وجہ سے برتری حاصل ہوگی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اسلامی ایشیائی بلاک اپنی افرادی طاقت، وسائل اور روس اور چین کے اسٹریٹجک تعاون کی وجہ سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اس جنگ میں کسی ایک فریق کی مکمل جیت مشکل ہوگی، لیکن طویل مدتی حکمت عملی میں اسلامی اور ایشیائی بلاک کا پلہ بھاری ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس توانائی کے ذخائر، زمینی جغرافیائی اور بڑھتی ہوئی ملٹری انڈسٹری کی طاقت موجود ہے۔